السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ گرلز، میرا نام ہے محمد حسیب اور میں نے بائیولوجی میں ایم ایس بوٹنی کی ہے۔ تو آج ہم کلاس 12ویں چیپٹر نمبر 15 کے آپ سے کچھ امپورٹنٹ کویسچن ڈسکس کریں گے، جس کا نام ہے ہومیوسٹیسس۔ ہومیوسٹیسس کے اس چیپٹر کے آج ہم آپ سے کچھ امپورٹنٹ کویسچن ڈسکس کریں گے۔ تو چلیں بلا تاخیر چلتے ہیں اس کے امپورٹنٹ کویسچن کی طرف، جو کہ پاسٹ بورڈ میں بھی آ چکے ہیں اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ پہلا کویسچن، ہومیوسٹیسس اینڈ اٹس امپورٹنٹ۔ تو آپ نے ادھر سے لے کے ادھر تک اس کا جواب لکھنا ہے اور اس کی + یلو باکس بھی لکھنا ہے، اور اس کی سگنیفیکینس بھی یہی ہے، یلو باکس۔ تو چلتے ہیں اپنے دوسرے امپورٹنٹ سوال کی جانب، جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اوسمو ریگولیشن، ڈفرینس بٹوین اوسمو ریگولیشن اینڈ تھرمو ریگولیشن۔ یہ بھی بہت دفعہ پاسٹ بورڈ میں آ چکا ہے، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بار بورڈ میں آ چکا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے تیسرے کویسچن کی جانب، ڈفرینس بٹوین فزیکل اینڈ بائیولوجیکل کنٹرول۔ تو آپ یہ بھی کئی بار پاسٹ بورڈ میں آ چکا ہے، تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا آنسر یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، تو یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور چلتے ہیں ہم اپنے چوتھے سوال کی جانب، وہ ہے نیگیٹو فیڈ بیک میکانزم۔ ڈیفائن نیگیٹو فیڈ بیک میکانزم، یہ بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو چلیں آگے چلتے ہیں، اب ہم یہ ہے ہائپرٹونک، ہائپوٹونک، آئسوٹونک۔ یہ کئی بار بورڈ میں آ چکا ہے، وہ کئی دفعہ پوچھ لیتے ہیں ڈفرینس بٹوین ہائپوٹونک اینڈ ہائپرٹونک۔ تو اس کا آنسر آپ نے لکھنا ہے، یہ بھی کئی بار پاس بورڈ میں آ چکا ہے۔ اور اس سے اگلے کی جانب چلتے ہیں، تو یہاں پہ ہے ہائیڈروفائٹ، میزوفائٹ، ایکزیروفائٹ۔ تو یہ بھی ان میں سے کوئی دو ڈفرینس میں پوچھ لیتا ہے، یہ بھی بورڈ میں آ چکا ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں اوسمو کنفرمر اینڈ اوسمو ریگولیٹر۔ یہ بھی ڈفرینس کی صورت میں پوچھ لیتا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ آگے چلتے ہیں، واٹ از کارٹیلیجیس فش۔ تو آپ اس کا آنسر دیکھ رہے ہیں، واٹ از کارٹیلیجیس فش، جو کہ اس کا آنسر یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پر اینڈ ہوتا ہے، تو یہ بھی کئی بار آ چکا ہے۔ اور واٹ از بونی فش، بونی فش یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے اور آخر تک اینڈ تک اس کا آنسر لکھنا ہے، اور یہ اس کی سگنیفیکینس ہے۔ تو آگے ہم امپورٹنٹ کویسچن کی جانب بڑھتے ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کنٹریکٹائل ویکیول۔ یہ بھی کئی بار بورڈ میں آ چکا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے اگلے کویسچن کی جانب، یہ ہے انہائیڈروبوسس۔ انہائیڈروبوسس بھی کئی بار وہ پوچھ چکا ہے بورڈ کے اندر، آپ پاسٹ پیپر میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے اگلے کویسچن کی جانب، وہ ہے ایکسکریٹروپور۔ ایکسکریٹروپور جو ہے، یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے اس ٹاپک میں سے، جو کہ کئی بار بورڈ میں آ چکا ہے اور کئی دفعہ یہ پاسٹ پیپر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آ چکا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے اگلے کویسچن کی جانب، ایبونی۔ واٹ از ایبونی؟ تو آپ نے اس کا آنسر یہ پورا پیراگراف لکھنا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے اگلے کویسچن کی جانب، واٹ از امونیا سائیکل؟ واٹ از امونیا سائیکل؟ تو آپ نے لکھنا ہے، دا سائیکلک پاتھ وے
which is ammonia converted into urea is called ammonia cycle. اور اسی پیراگراف میں سے آتا ہے define urea cycle where it is occur. تو آپ نے دونوں میں ہی جو ہے وہ یہ ڈایاگرام جو بنی ہوئی ہے اس کو ڈرا کرنا ہے. تو چلتے ہیں ہم اپنے اگلے امپورٹنٹ اور بہت زیادہ امپورٹنٹ کوشچن کی جانب. ڈفرینس بٹوین امونیوٹیلک اینڈ یوریوٹیلک، یا پھر یہ پوچھ لیتا ہے یوریوٹیلک یا یوریکوٹیلک. یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ کوشچن ہے جو کہ کئی بار بورڈ میں آ چکا ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے اگلے کوشچن کی جانب. وٹ آر فلیم سیل؟ فلیم سیل کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی بہت دفعہ بورڈ میں آ چکا ہے اور کئی بار وہ پوچھ لیتا ہے وٹ آر ایکسکریشن ان ارتھ ورم. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں ہم اپنے اگلے کوشچن کی جانب. وٹ آر ملفیجین ٹیبیولز؟ ملفیجین ٹیبیولز کیا ہے؟ تو آپ نے یہ آنسر اس کا ادھر سے شروع کرنا ہے اور آخر تا اینڈ اس کا ڈائجسٹو ٹریک تک کرنا ہے. یہ بھی بہت دفعہ بورڈ میں آ چکا ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کی ڈایاگرام بھی ڈرا کر سکتے ہیں اگر آپ کو وقت درکار ہو تو. اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں کیونکہ ہم امپورٹنٹ کوشچن کر رہے ہیں اس لیے ہم اس میں سے امپورٹنٹ ہی کریں گے. تو چلتے ہیں ہم اگلے اپنے کوشچن کی جانب. کمپوننٹ آف یورینری سسٹم. تو اس میں آپ نے تین چیزیں لکھنی ہیں جو کہ ہیں کڈنی، دوسری آپ نے لکھنی ہے پیئر یوریٹر، تیسری آپ نے لکھنی ہے یورینری بلیڈر، اور چوتھی آپ نے لکھنی ہے یوریتھر، جو کہ کمپوننٹ آف یورینری سسٹم ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے اپنے کوشچن کی جانب. ڈفرینس بٹوین کورٹیکل اینڈ جکسٹیمنٹریولری. یہ بھی ڈفرینس کی صورت میں وہ پوچھ لیتا ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ڈفرینس بٹوین کورٹیکل اینڈ جکسٹیمنٹریولری، یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے اگلے کوشچن کی جانب. وائی فلٹریشن آف بلڈ اکر ان گلومیرولس. یہ بھی کئی بار بورڈ میں پوچھ چکا ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. چلتے ہیں ہم اپنے اگلے کوشچن کی جانب. ہارمونز. رول آف ہارمونز. وٹ آر رول آف ہارمونز؟ یا یہ کئی بار الگ الگ طریقے سے پوچھ لیتا ہے تو آپ نے اس کا پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں کڈنی سٹون. کڈنی سٹون میں سے جو کہ امپورٹنٹ کوشچن بنتا ہے وہ ہے وٹ از کڈنی سٹون اینڈ ڈیو ٹو اکر. تو آپ نے اس کا آنسر دیکھ لینا ہے وٹ از کڈنی سٹون. تو آپ نے اس کا جواب لکھ دینا ہے. اور اس کا الگ سے بھی پوچھ لیتا ہے شارٹ کویشچن وٹ از لیتھوٹرپسی. تو آپ نے یہ بھی لکھ دینا ہے. تو چلتے ہیں ہم اپنے اگلے کویشچن کی جانب. رینل فیلئر. وٹ از رینل فیلئر اینڈ اٹس کازز. تو آپ نے اس کا پورا پیراگراف لکھ دینا ہے اس میں. چلتے ہیں ہم اپنے اگلے کویشچن کی جانب جو کہ کڈنی ٹرانسپلانٹیشن ہے. بعض اوقات اس کا یہ شارٹ بن جاتا ہے کہ وٹ آر ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف کڈنی یا ڈائلائسس. تو آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے یہ. اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہم اپنے اگلے کویشچن کی جانب جو کہ ہے ہیٹ شوک پروٹین، جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کئی بار بورڈ میں آ چکا ہے. تو اس کا آنسر آپ نے یہ لکھنا ہے.
اگلا چلتے ہیں ہم اپنے کویشچن کی جانب. ہاؤ پلانٹ تھرمو ریگولیٹ ایٹ لو ٹمپریچر. تو اپنے لو ٹمپریچر پر بیان کرنا ہے کہ تھرمو ریگولیشن کیسے ہوتی ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہم اپنے اگلے کویشچن کی جانب جو کہ ٹمپریچر کلاسیفیکیشن آف اینیمل سے ہے، جو کہ ہے ڈیفائن بٹوین پیکیلیوتھرم اینڈ ہوموتھرم. جس کا آنسر آپ دیکھ سکتے ہیں. پیکیلیوتھرم یہ ہے اور ہوموتھرم یہ ہے. جو ڈیفرنس کی صورت میں پوچھ سکتا ہے، جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے اگلے امپورٹنٹ کی جانب جو کہ ڈیفرنس کی صورت میں پوچھا جا سکتا ہے، وہ ہے اینڈوتھرم اینڈ ایکٹوتھرم. موسٹ امپورٹنٹ آج کا جو ڈیفرنس کی صورت میں پوچھ لیتا ہے وہ یہ ہے کہ اینڈوتھرم اینڈ ایکٹوتھرم، جو کہ بہت زیادہ پاپولر شارٹ کویشچن ہے.